السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Senior Teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today I will explain you the meaning of Surah Al-Ala. So please listen carefully and understand the meaning of these verses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. The meaning of this surah names Al-Ala. Al-Ala means the most high. It is the attribute names of Allah. There are 99 attributes name of Allah which are called Asmaul Husna. Among these, one is Al-Ala. So Al-Ala means the most high, سب سے اونچا، سب سے بلند، سب سے برتر. So I will explain you each verses of this surah. First verse is Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Glorify the name of your sustainer, the most high. Glorify the name of your sustainer, the most high. Glorify, تسبیح بیان کرو. The name of your sustainer, اپنے رب کے نام کی. The most high, جو سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، بڑی شان والا ہے. الذی خلق فسوی. الذی خلق فسوی. Who created then gave proportion to it. Who created everything and then proportion to it. جس نے سب کو پیدا کیا اور پھر اسے صحیح بالکل اچھا درست بنایا. And who set their destinies. والذی قدر فہدی. والذی قدر فہدی. Who set their destinies then gave guidance. جس نے کیا کیا؟ Who set their destinies. پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کی تقدیر بنائی اور انہیں ہدایت دی، سیدھا راستہ دکھایا. اینڈ دین گیو گائیڈنس، اور انہیں ہدایت دی. والذی اخرج المرعى. والذی اخرج المرعى. And who brought out the pasture. اور جس نے چراگاہیں بنائیں.
فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ, and then made it dark stubble, اور پھر اسے سوکھا کوڑا کرکٹ بنا دیا. یہ 5 آیتیں جو اسٹارٹنگ میں بیان ہوئی ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور اتنا اچھا انسان بنایا، اتنی اچھی صورت، شکل، دل، دماغ، جسم عطا کیا، اور پھر تمہاری تقدیر بنائی، تمہارے لیے ہر چیز متعین کر دیا، تمہیں سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں تمہارے لیے سبزہ اگایا، ہر چیز، پیڑ پودے، اناج غلہ، سب کچھ پیدا کیا، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ یہ چیزیں سوکھ کر کوڑا کرکٹ بن جاتی ہیں. بالکل. تو اس لیے تمہیں اللہ کے اس احسان کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى, soon we shall teach you, then you will not forget. Soon we shall teach you, then you will not forget. اور جلد ہی ہم تمہیں پڑھائیں گے، سکھائیں گے، اور پھر تم اسے بھولو گے نہیں. الا ما شاء اللہ, except what Allah pleases, سوائے اس کے جو اللہ چاہے گا. انہ یعلم الجہر وما یخفی, verily he knows the manifest and the hidden, بے شک وہ جانتا ہے جو کچھ ظاہر ہے، کھلا ہوا ہے، سامنے ہے، اور جو چھپا ہوا ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ, and we shall make smooth for you the easy way, اور پھر تمہارے لیے اس راستے کو ہم آسان بنا دیں گے. یہاں کیا چیز پڑھانے سکھانے کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں قرآن کی آیتیں سکھائیں گے، پڑھائیں گے، پھر تم اسے بھولو گے نہیں. اسٹارٹنگ میں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی تھی کہ جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں کہیں وہ میرے ذہن سے نکل نہ جائے، میں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی، اطمینان دلایا کہ ہم تمہیں جو کچھ آیتیں سکھا رہے ہیں وہ تم بھولو گے نہیں، وہ تمہارے دل میں محفوظ ہو جائیں گی، مگر وہی جو اللہ بھلانا چاہے، اور وہ ہر بات کو جانتا ہے، جو کچھ سامنے ہے، نظر آ رہا ہے، اور جو چھپا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے نبی کو اطمینان دلا رہا ہے کہ اس راستے کو، دین کے راستے کو ہم تمہارے لیے آسان بنا دیں گے، اور تمہارے لیے اس پر چلنا، عمل کرنا آسان ہو جائے گا. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ, فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ, then give admonition if it benefits. پھر اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کو یاد دہانی کراؤ، ان کے سامنے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر فائدہ پہنچاتا ہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ, admonition will be accepted by one who fears. اور اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. one who fears. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ,
اینڈ دا موسٹ انفارچونیٹ ول اوائڈ اٹ، اور بہت ہی بدبخت ہیں، بہت ہی بدقسمت ہیں، موسٹ انفارچونیٹ ہو ول ایوائڈ اٹ، جو اس سے دور بھاگتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ who shall enter the great fire، who shall enter the great fire، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی آگ میں جلیں گے، ڈالے جائیں گے۔ بڑی آگ کیا ہے؟ ہیون، ہیل۔ الذی یصلی النار الکبریٰ who shall enter the great fire، تو these people are enter in the great fire of Allah, in the hell۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، therein he will neither live nor die، وہاں نہ تو انہیں سکون کی زندگی نصیب ہوگی اور نہ ہی مرنا نصیب ہوگا، صرف تکلیف ہوگی، اور وہ اس آگ میں، اس بڑی آگ میں، جہنم میں نہ تو مریں گے اور نہ ہی سکون کی زندگی انہیں نصیب ہوگی۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، surely he is successful، he is successful who purifies himself، بے شک وہی سکسیسفل ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے، who purifies himself، جو اپنے آپ کو پاک کریں گے، برائیوں سے، گناہوں سے بچیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے، تو ان کے لیے کامیابی ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، and remembered the name of his sustainer, then he offered salah۔ تو کامیابی کن کے لیے ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیوریفائی کریں اور اللہ کے نام کو، اپنے رب کے نام کو یاد کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے، وہی سکسیسفل ہیں، ہے نا۔ The one who is successful, who purifies himself, and remembered the name of his sustainer and offered the salah۔ Nay, بل تؤثرون الحیات الدنیا، nay, you prefer the life of this world، جبکہ ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ you prefer the life of this world، تم تو اس دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو، حالانکہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، while the hereafter is better and everlasting، آخرہ is the better and everlasting، آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو ٹیمپروری ہے، آج نہ کل ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اسی کے دیوانے ہوئے جاتے ہیں، جبکہ ہمیں فکر آخرت کی ہونی چاہیے۔ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے عبادت کرنی چاہیے اور نماز قائم کرنی چاہیے۔ ان ھذا لفی الصحف العلی صحف ابراہیم و موسیٰ، verily this is in the earlier scriptures, scripture of Ibrahim and Musa۔ یہی باتیں اللہ نے اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی بتائی، یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں اللہ نے نازل کی اس میں بھی اللہ کا یہی پیغام تھا، یہی میسج تھا، اور موسیٰ اور ابراہیم کی کتاب میں بھی یہی میسج اللہ نے دیا تھا، اور یہی میسج قرآن میں اللہ تمہیں بھی دے رہا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، اللہ کی یہاں سکسیز ہونا چاہتے ہو، تو تمہیں اللہ
کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، پیوریفائی کرنا ہوگا، اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرنی ہوگی، نماز قائم کرنی ہوگی، اور آخرت کی زندگی کو ماننا ہوگا۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ Allah says truth. Everyone learn by heart the meaning of this surah